बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल ऐसा अहले दिल हो, ऐसा कलम नबीला अजीज़। तीसरा हिस्सा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी मौजूदगी में ये घिसा पिटा और खुश फहम गाना मत लगाया करो। किसी रोज़ सारा साउंड सिस्टम तोड़ कर रख दूँगी। हो न हो इससे बेहतर है FM लगा दो। वो नहुसत से कह रही थी। इसे इस गाने से इसलिए चिढ़ थी कि वो मखदूम शाह को पसंद था। वो गाड़ी में कई बार सुनता था। इसने नहायत शराफत से CD प्लेयर ऑफ किया और FM सर्च करने लगा। मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। पब्लिक डिमांड शो ऑन ईयर था और वहाँ भी वही गाना शहरज़ाद का पारा हाई कर रहा था। वो लब बीच कर बाहर देखने लगी। मखदूम ने FM को भी खैरबाद कहा और गाड़ी एक रेस्टोरेंट में पार्क की थी। मैं अंदर नहीं आऊँगी, शहरज़ाद ने फ़ौरन इतला दी। मजबूरन मखदूम थोड़ी देर बाद खाने से बड़ी ट्रे उठाए आ गया और फिर जितनी देर वो गाड़ी में बैठी खाने में मसरूफ़ रही और बाहर खड़ा गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट से दिल जलाता रहा। फिर बर्तन वापस करके आया तो इसके हाथ में मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक के टीन, चिप्स, चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट थे जो आकर इसने इसे थमा दिए। गोया वो अगले सफ़र में लगने वाली भूख का इंतज़ाम करके आया था। मुझे इसकी शक्ल से भी नफ़रत है और आप हर बार इसे लेने के लिए भेज देते हैं। इतने लंबे सफ़र में इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। शहरज़ाद मीरान बीबी के सामने झुंझला रही थी और मीरान बीबी इसकी बातों से झुंझलाई हुई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो, मखदूम के ख़िलाफ़ तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास किसने भरा? ये खन्नास नहीं, हकीकत है अम्मा साईं। हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। पता नहीं कौन है कौन नहीं। आप लोगों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। क्या सबूत है सिवाय एक औरत के कहने के? वो ख़याम शाह का बेटा है। वो बकौल आपके इनका कत्ल तो कॉलेज लाइफ में हो गया था। फिर ये बेटा कहाँ से आ गया? और फ़र्ज़ करें किसी औरत के साथ इनके नाजायज़ ताल्लुकात थे भी, तो क्या हम इन ताल्लुकात को गले का हार बना लें? बीबी जान इन पर जान छिड़कती हैं तो ये इनकी ममता की मजबूरी है कि वो अपने बेटे की औलाद को ठुकरा तो सकती नहीं थी, चाहे जायज़ हो या नाजायज़। लेकिन हम तो मजबूर नहीं है ना। हमें इसे ज़रा मीरान बीबी का हाथ उठा और अपनी बेटी के चेहरे पर नक्श हो गया था। इसकी बातें इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी, मेरी औलाद जो इतने भरे पूरे ख़ानदान में भी अलग नज़र आती थी, इसकी सोच और ख़यालात भी अलग होंगे, लेकिन इतने अलग होंगे मुझे सुनकर कराहत आने लगेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। ताफ़ुम है मेरी तरबियत पर। आज तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि इंतहाई घटिया सोच है तुम्हारी। लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह तुम सैयदज़ादी हो इसी तरह वो भी एक सैयदज़ादा है। अगर इसके सैयदज़ादे होने पर तुम्हें शक हो सकता है तो ये शक वो भी तुम पर कर सकता है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सैयदज़ादी हो? तुम्हारे बाप कौन है? तुम्हारा हसब नसब क्या है? तुम्हें भी तो एक औरत ने ही जन्म दिया है। कभी कोई भी नहीं जान सकता। तुम नम दिया और ये बता दिया था कि कलाम शाह तुम्हारा बाप है। इसके अलावा क्या सबूत है? फिर भी तुम सैयदज़ादी कहलाती हो। शायद इसलिए कि ये भी कुदरत का एक निज़ाम है। हर इंसान को उसकी माँ से ही पता चलता है कि वो किसकी औलाद, किसका खून है, वरना सगा बाप भी यकीन से नहीं कह सकता कि ये मेरी औलाद है। अल्लाह ने इस भेद पर पर्दा अपने और माँ के बीच रखा है जैसे कभी कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए इस बारे में बोलने से पहले ज़बान संभाल कर बात करना, क्योंकि मखदूम शाह के माँ बाप मर चुके हैं और मरे हुए लोगों पर तोहमत लगाने की इजाज़त मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती और ना ही ये हरकत अल्लाह ताला को पसंद है। मीरान बीबी अपनी बेटी जी 14 तबक रोशन कर चुकी थी और वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से इन्हें देख रही थी, जिन्होंने किसी और की औलाद की खातर अपनी चहेती बेटी पर हाथ उठाया था। मीरान बीबी की मंगवाई हुई चीज़ें देने के लिए आते हुए मखदूम शाह के कदम कमरे से बाहर ही थमे रह गए थे। वो माँ बेटी की गुफ्तगू सुनकर वापस लौट आया था। दिल का एक कोना मीरान बीबी की इतनी मोहब्बत पर मशकूर हो रहा था और दूसरा कोना शहरज़ाद की बातों से नासूर बन गया था। और ये सब कुछ तो तब से हो रहा था जब से इसने होश संभाला था। सरदार साबिर शाह अपने इलाके और अपने कबीले के करता धरता माने जाते थे। इनके हुक्म से सरताबी आज तक ना इनकी औलाद कर सकी थी, ना ही कबीले का कोई फ़र्द कर सका था। इनके 4 बेटे कलाम शाह, ख़याम शाह, बहरोज़ शाह और फ़िरोज़ शाह थे और सिर्फ़ एक बेटी थी मोमिना शाह। कलाम शाह की दिलचस्पी अपने इलाके, अपने लोगों से थी। इनके अपने कबीले के रस्म रिवाज और सब असूल बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इनके ख़्याल में इनके सब असूल
امیر غریب سب کے لیے یکساں تھے، کوئی ناانصافی نہیں ہوتی تھی، اور یوں کوئی بھی روایات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سب ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس خیام شاہ کے ان کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا رجحان اپنی تعلیم کی طرف تھا۔ باپ سے ضد لگا کے کالج میں ایڈمیشن لیا اور رہنے کے لیے شہر والے بنگلے میں آ گئے۔ انہیں دنوں سردار صابر شاہ کے فیصلے پر کسی کو اختلاف ہو گیا اور بات بڑھتی گئی اور معاملہ جانی دشمنی تک جا پہنچا۔ اس بات کا خیام شاہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ اس نے باپ اور بڑے بھائی کو بات درگزر کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ بزدل اور بغیرتوں کی طرح چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ یہ فیصلہ سردار صابر شاہ نے کیا تھا، کسی ایرے غیرے نے نہیں۔ کلام شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ دیکھیں لالا سائیں، آخر بیٹی کا معاملہ ہے، اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کو سونپ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ خون بہا میں دینے کے لیے کسی اور چیز کا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو تحمل سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ خود بھی پریشان تھے، لیکن اپنی پریشانی دبا گئے تھے۔ خیام شاہ، ہمیں امید نہیں تھی تم اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ کیا تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا کہ دشمن للکارے جواب بھی نہ دو اور بزدل بن جاؤ؟ کلام شاہ کو اپنے سے چھوٹے بھائی پر تاؤ آ رہا تھا اور خیام شاہ کے چہرے کی رنگت پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سائیں، یہ بزدلی نہیں کسی کے ساتھ بھلائی یا نیکی ہے۔ آپ خود سوچیں، اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے اپنی بیٹی کو لاڈ پیار ناز و نخروں سے پالا ہوگا اور اس کی شادی کے لیے ہزاروں سپنے سجا رکھے ہوں گے، اور اب اس بیٹی کو غیروں کے دشمنوں کے حوالے کرنا۔ بس خیام شاہ، اپنی کتابیں باتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں درس مت دو۔ شمشاد خان کو سزا بھگتنی ہوگی، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا تو گھر پر رہو، اگر ہماری پشت خالی کرنی ہے تو شہر چلے جاؤ، ہم مر جائیں گے تو جنازے میں آ جانا، ہمارا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ خیام شاہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ خالی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ شاہ پتر، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہے؟ بی بی جان کلام شاہ کو پیر شاہ اور خیام شاہ کو شاہ پتر کہتی تھیں۔ بہروز اور فیروز کے لیے صرف پتر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ بی بی جان، لالا سائیں کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے؟ بی بی جان، وہ صاحب اولاد بھی ہیں، پھر بھی اولاد کے احساس کو ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ ارے نہیں میرا شاہ پتر، بس اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں دونوں باپ بیٹا۔ خیر دعا کرو، اللہ بہتر حل نکال دے گا۔ بی بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ان کے بالوں میں گردش کر رہا تھا، ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے۔ بی بی جان کو خیام شاہ سے بہت پیار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 5 بچوں میں سے سب سے زیادہ صابر بچہ خیام شاہ کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے کبھی عام بچوں کی طرح بات بات پر تنگ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی بیجا ضدیں منوائی تھی، صرف تعلیم کے معاملے میں ضد کی تھی جو ایک مثبت نتائج رکھنے والی ضد تھی، جس پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ آپ دعا کریں کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہے۔ خیام شاہ کا دل انجانے کیوں اندر ہی اندر ڈوبا جا رہا تھا۔ انہیں یہ اپنی شکستہ سی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لالا جی، آپ کب آئے؟ مومنہ شاہ اندر داخل ہوئیں تو خیام شاہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تمہارے آنے سے چند سال پہلے۔ مومنہ کے ماتھے پر پیار کرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر اسے بھی قریب بٹھا لیا۔ بی بی جان اور مومنہ ہنس پڑی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ خیام شاہ کو شروع سے معلوم تھا مومنہ کو پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے جب اس کا کالج پیریڈ ختم ہوا تو اس کی وکالت کر کے اس کی یونیورسٹی جانے کا کیس جیت لیا تھا۔ کلام شاہ کو اس پر بھی اعتراض ہوا تھا، لیکن خیام شاہ نے اس شرط پر اجازت دلوا دی تھی کہ مومنہ روزانہ گھر سے یونیورسٹی جایا کرے گی اور باقاعدہ پردہ بھی کرے گی، اور مومنہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ پہلی بار کوئی سید زادی یونیورسٹی جا رہی تھی، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔ اس وقت بھی کلام شاہ نے مومنہ کی ذمہ داری خیام شاہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر اعتماد ہے، اس لیے مجھے اس کی ہر ذمہ داری قبول ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ آج مومنہ کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن اس کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، اور خیام شاہ کو بہن پر فخر ہوتا تھا کہ اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی بہت شاندار تھا، اور ویسے بھی دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے کافی محبت تھی۔ شاید دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے اس لیے، یا پھر دونوں اوپر نیچے پیدا ہونے والے بچے تھے اس لیے۔ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی جان اٹھ کر چلی گئیں تو مومنہ نے اپنائیت اور فکر مندی سے پوچھا۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ جس کام کا ذمہ اٹھایا ہے اسے نبھا سکوں اور میرا دل مطمئن رہے۔ خیام شاہ آج کل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتے تھے۔
آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ ارے پگلی تو کیوں ہلکان ہو رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہاری بارات نہ بلوا لیں، تھوڑی رونق لگ جائے گی۔ اور ویسے بھی احمد شاہ نے فون کر کے میرا دماغ خالی کر رکھا ہے۔ اچانک موڈ میں شرارت بھرتے ہوئے مومنہ کو چھیڑنے لگے۔ احمد شاہ مومنہ کے منگیتر اور خالہ زاد کزن تھے۔ خیام شاہ سے کافی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی بھی تھی۔ مومنہ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر شرم سے سر جھکا گئی۔ شادی کے لیے دل اپنا چاہ رہا ہے تو بات کی واضح کرنے چاہیے، یوں گھما پھرا کر دوسروں کی شادیوں کا قصہ چھیڑ کر کیا فائدہ؟ میران بی بی کلام شاہ کی زوجہ تھیں، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے بہن سے بڑھ کر نظر آتی تھیں۔ ارے میران بھرجائی، دل کی بات پکڑ لی، کب سے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں ہوں، کوئی اشارہ نہیں سمجھتا۔ خیام شاہ نے شگفتگی کا مظاہرہ کیا اور احترام میں اٹھ کر اپنی جگہ میران بھرجائی کو پیش کی تھی۔ مومنہ فلورو کشن پر بیٹھی ہوئی تھی اور دوسرا فلورو کشن کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئے تھے۔ تو پھر بولو کس کو بیاہ کر لائیں؟ میران بھرجائی نے دلچسپی سے پوچھا۔ جیسا پیس بہروز لالا کو ملا ہے ویسا بھی نہیں چاہیے، جب باقی سب ٹھیک ہے۔ خیام شاہ کے لہجے میں مسکراہٹ اور شرارت رچی تھی۔ بہروز شاہ اگرچہ خیام شاہ اور مومنہ سے چھوٹے تھے، لیکن خاندانی مسائل کے نتیجے میں ہی ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی، مگر بیوی کے مزاج انگاروں سے کم نہیں تھے۔ تم بے فکر رہو، وہ ماسٹر پیس ہے، اس کی کاپی نہیں ہے۔ میران بھرجائی بھی ان کی بات سمجھ کر ہنس پڑی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے اپنے لیے سادہ سا معصوم سا پیس خود ڈھونڈ لوں؟ انہوں نے باتوں باتوں میں بھرجائی اور بہن کا عندیہ لینے کے لیے تیر چھوڑا۔ کنٹینیو جاری ہے۔